کے چھینٹے پڑے، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی جملہ کہا، بلا لیا، تم نے میری صحابیہ عورت کے بارے میں یہ کہا اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہو گئی جبکہ اس کو سزا مل گئی، تو سنو میری اس صحابیہ عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ میری پوری امت پر اللہ تقسیم کرے تو اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے سارے بخشے جا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہ اگر اللہ میری اس صحابیہ عورت کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کرے تو مدینے والوں کی بخشش اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو جس کے خلاف کوئی گواہ نہیں، اس سے ایک غلطی ہو گئی، کون سی چیز ہے جو اس کو لے کر آ رہی ہے اور وہ خود اقرار کر رہی ہے اور اس کو سزا ہو رہی ہے؟ وہ بولو کیا ہے؟ وہ ڈر کہ اگر یہاں پردہ پڑ گیا تو آخرت میں تو پردہ نہیں رہے گا، یہاں نہ پتہ چلا تو آخرت میں تو جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کی عدالت کی جواب دہی کے ڈر کی وجہ سے اس نے آ کر خود اقرار کیا۔ شراب شروع میں حلال تھی یا حرام؟ بولو حلال تھی، پھر کیا ہو گئی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز تھی؟ شراب تھی، ہر وقت شراب پیتے تھے۔ آپ کو پیپسی کولا، کوکا کولا، یہ بوتلیں جتنی پسند ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت ان کو شراب پسند تھی، حلال تھی، صبح شام پیتے تھے، کھانے کے ساتھ پیتے تھے، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد۔ عربی زبان میں شراب کے 100 نام ہیں، 100 نام۔ عربی زبان میں شراب کے کتنے نام ہیں؟ جو چیز زیادہ محبوب ہو اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو کسی نے اگر شراب پی تھی، ابھی منہ میں تھی، انگلی ڈالی اور اس کی کہہ کر دی، گھروں میں جا کر مٹکے توڑ دیے، مدینے کے اندر بہا دیے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تک تو حلال تھی، اب اگر ہم نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا، حضور کو نہ دیکھا، نہ ہی حضور نے ہمیں، ہماری ساتھیوں نے نہ دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا، آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ شراب کے برتن توڑ دیے، کیوں؟ آخرت کا ڈر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے آخرت کا سبق اور آپ کو آخرت کا سبق دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی عدالت کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ جو بات کرو، جو کام کرو، پہلے سوچ لو اس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو۔ ہماری ایک میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ تھی افغانستان کے بارے میں۔ جب امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے بعد ہماری ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں ایک عالم دین سے ہم نے کہا جن کی افغانستان کے حالات پر نظر تھی کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک ہفتہ دے، میں پوری رپورٹ تیار کروں گا، رپورٹ تیار کر کے آپ کو دوں گا۔ تو پاکستان کے 5-10 علماء تھے، میں بھی ان کا خادم کے طور پر موجود تھا، بڑے بڑے حضرات تھے، تو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی۔ جب ہم کمرے میں بیٹھے اور وہ رپورٹ دینے لگے کہ افغانستان میں طالبان کا قبضہ کہاں کہاں ہے، امریکہ کی فوجیں کہاں ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے، کس کو وہاں کس کی کتنی طاقت ہے، کس کا اب تک کیا اثر و رسوخ ہے، یہ تمام جب رپورٹ دینے لگے تو ایک جملہ انہوں نے کہا جو میرے دل پر لگ گیا اور آج تک لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تمام علماء کو، کہا میں نے یہ جو رپورٹ تیار کی ہے ایک ہفتہ دن رات کر کے کیا ہے۔ جب میں یہ رپورٹ تیار کر رہا تھا اور کمپیوٹر میں پھر میں نے کی، آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ وہاں کتنے گروپ ہیں، کہاں کہاں کس کا قبضہ ہے، کتنے صوبے ہیں، وہاں کیا حالات ہیں۔ یہ جب میں رپورٹ تیار کر رہا تھا تو میں یہ سوچ کر تیار کر رہا تھا کہ اگر اس رپورٹ کو کل اللہ کی عدالت میں آخرت میں پیش کیا گیا تو کیا میں اس رپورٹ کا جواب دے سکوں گا؟ کوئی میں جھوٹ اور غلط بات تو نہیں کروں گا۔ تو میں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر رپورٹ تیار کی ہے کہ کیا میں یہ رپورٹ آخرت کی عدالت
سبق امام بخاری نے دیا میرے ان عزیز طلباء کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ان کو خاص طور پر، تم نے 16 سال پڑھا، 17 سال پڑھا، اب یاد رکھو تمہارا علم نہیں تولا جائے گا قیامت میں، تمہارا عمل تولا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا پڑھ کے آئے ہو، یہ پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو۔ تمہارا عمل تولا جائے گا، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں تولی جائیں گی۔ اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، جو علم حاصل کیا اس علم پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، اور ممبر پر بیٹھ کر جو تم نے تقریریں کی ہیں اس میں کون سی بات غلط کی ہے، کون سی صحیح کی ہے۔ اور صرف ان سے نہیں، آپ سے، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، یہ سب تولا جائے گا۔ یہ نہیں گنا نہیں جائے گا، بلکہ کیا جائے گا، بولو۔ یہاں لوگ گنتے ہیں، ابھی گنتی ہوئی نا سینٹ میں، کس نے ووٹ زیادہ لیے، کس نے ووٹ بیچا، ہے نا۔ دنیا میں لوگ گنتے ہیں، یہ جی ایم پی ایم ایل اے بنا، اس کے ووٹ زیادہ ہیں یا کم ہیں، آپ اور میں گنتے ہیں یہ پیسے کتنے ہیں، ذرا گنو۔ اللہ تعالیٰ گنے گے نہیں، اللہ تولے گے۔ یہ نہیں ہوگا کس کی نمازیں زیادہ، نفل کس نے زیادہ پڑھے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس کی نماز وزنی ہے، کس کا روزہ وزنی ہے، کس کی قرآن کی تلاوت وزنی ہے، اور وزن آئے گا اخلاص سے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو امام بخاری نے پہلے سبق پڑھایا۔ اب سارے میرے ساتھ حدیث پڑھ لو، جس کے لیے آپ آئے ہیں سیدھے ہو جاؤ۔ کتنے خوش نصیب و حضور کی حدیث پڑھنے لگے ہو، طالب علم بن جاؤ۔ یہ حدیث جن حدیثوں کے لیے سفر کیے گئے تمہیں گھر بیٹھے مل رہی ہے دولت، اور مدرسے کی برکت سے مل رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، پڑھو پڑھو اونچی آواز سے پڑھو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے مراد کلام، دو جملے رحمان کو بہت پسند ہے، اور جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو پسند ہے۔ آپ نے پڑھے، آپ اللہ کے محبوب بن گئے، رحمان کے محبوب بن گئے۔ جو پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت نازل ہوگی، زبان پر ہلکے پھلکے مگر ترازو میں بھاری۔ جب قیامت کے دن اللہ تولے گا یہ وزنی ہوں گے۔ اسی سے دعویٰ ثابت ہوا کہ عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا۔ یہ زبان کا عمل ہے، اور آپ نے پڑھا تو یہ بول اور قول بھی ہے، گویا دونوں باتیں ثابت ہو گئیں، تولا جائے گا عمل بھی قول بھی۔ بھاری ہونے کا پتہ تبھی چلے گا جب تولا جائے گا۔ اور وہ دو جملے کون سے ہیں؟ ایک سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا جو روزانہ ایک تسبیح کر لے، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے مرنا ہے، سب کا یقین ہے، بولو۔ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ قبر میں۔ قبر میں کیا ہوگا؟
سوال جواب ہوں گے. کون سوال جواب کرے گا؟ کون سوال جواب کرے گا؟ فرشتے. ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. منکر نکیر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ غلط جواب. آپ کہیں گے آپ تو پڑھانے لگ گئے. یہ ہے ہی سبق, یہ ہے ہی سبق. تم سبق پڑھنے آئے ہو, کلاس میں ہو. ان فرشتہ, دو فرشتے ہوں گے, منکر ایک کا نام نکیر. منکر اور نکیر کا معنی اوپرا, ڈرونا. وہ فرشتے ڈرونے ہوں گے, خوفناک شکلیں ہوں گی, ڈرونی شکلیں ہوں گی ان کی. وہ آ کر آپ سے مجھ سے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کو کیا ہے؟ یہ وہ سوال کریں گے. اور اگر کوئی کامیاب ہو جائے گا امتحان میں, کہیں گے مزے سے سو جا, جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا, سو جا, مزے سے سو جا. اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے, جنت کی ہوائیں, ہماری روح ہوگی اعلیٰ علیین میں. اللہ ہماری قبر میں جسم کا کنیکشن جوڑ دے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں یہ ہوگا, قبر کے بعد, اور آپ کو پتہ ہے قبر میں ہم کتنا عرصہ رہیں گے؟ پتہ ہے؟ ہم آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں گے. بعض لوگوں کے والد, مثلا میرے والد فوت ہو گئے, میرے والد کو فوت ہوئے 40 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 40 سال. میرے دادا جس کا ذکر کر رہے تھے مفتی عبدالحفیظ صاحب 1970 میں فوت ہوئے. اب ہے 2021, کتنے سال ہو گئے؟ 51 سال, 51 سال, 50 سال سے زیادہ میرے دادا جی کو فوت ہوئے ہو گئے. اسی طرح کسی کو 70 سال, کسی کو 80 سال, کسی کو 100 سال, کسی کو 200, کسی کو 400, کسی کو 500. اب بتاؤ حضور علیہ السلام کہ جو صحابہ اور حضور جو دنیا سے گئے, حضور علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 ہے جی. یہ اب ہجرت کا سال جا رہا ہے 1442 سال, اور اس 1442 میں سے 10 نکال دو, کیونکہ 10 ہجری کے بعد حضور دنیا سے گئے نا. کتنے ہو گئے؟ تو حضور علیہ السلام کو دنیا سے گئے روزہ مبارک میں 1400 سال پورے, اور اوپر 32 سال ہو گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لو, ہر ایک کا دیکھ لو, حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, اور بعد میں کتنے ہیں, کتنے ہو گئے. تو ہمارے ملتان میں خیر المدارس میں حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث ہوتے تھے, بڑے عالم تھے. وہ ہمارے دادا جی حضرت مولانا خیر صاحب کی وفات کے بعد تشریف لائے, تعزیتی بیان کیا عالم برزخ پر, تو ایک بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا لوگوں, اللہ نے عالم برزخ یعنی قبر والے جہان کو بہت لمبا کر دیا, بہت لمبا کر دیا. دنیا میں ہماری زندگی 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال. دنیا میں تو ہم رہیں گے زیادہ سے زیادہ کتنا؟ خود حضور کتنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 63 سال. حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر 60-70 کے درمیان, جس کی عمر 100 سال ہو جائے نا تو کہتے ہیں وہ 100 سال کا ہو گیا. ایک صدی چند گنتی کے لوگ, اکثر لوگ تو 60-70 سال میں فوت ہو جاتے ہیں, یہ اس سے پہلے ہو جاتے ہیں. تو جو ہمارے ایک استاد کہتے تھے جو 60 اور 70 کے درمیان میں چل رہے ہیں اور 70 کے بعد پھر اوپر گئے ہیں, وہ تو سمجھے جھمکے کی عمر ہے. کتنی ہے؟ بونس ہے. تو فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی لمبی اور دنیا کی زندگی چھوٹی, قبر کی زندگی, قبر میں زیادہ لمبا زمانہ, دنیا میں تھوڑا لمبا زمانہ. دنیا میں ہم تھوڑا عرصہ رہیں گے, قبر میں جب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت, دنیا جب تک اللہ نے قیامت نہیں قائم کرنی, اللہ ہمیں قبر میں رکھے گا. تو فرمایا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. کیوں؟ فرمایا جو قبر میں گیا
اس کا تو نماز پڑھنا ختم، روزہ رکھنا ختم، قرآن پڑھنا ختم، جب آنکھ بند ہوئی نیک اعمال بھی ختم۔ اب قبر میں نماز نہیں ہے، قبر میں روزہ نہیں ہے، قبر میں زکوٰۃ نہیں ہے، قبر میں حج نہیں ہے، قبر کے اندر آپ کے صدقہ خیرات نہیں ہے، قبر میں نیک اعمال نہیں ہے، یہ نیک اعمال دنیا میں ہے۔ اور اگر کوئی قبر میں گیا تھا بیچارہ گناہ گار، نیک اعمال نہیں کر سکا یا تھوڑے کیے، تو اللہ نے کہا میں تجھے لمبا زمانہ قبر میں رکھوں گا، پیچھے تیرا بیٹا، پیچھے تیرا والد، پیچھے تیرا بھائی، تیرا چچا، تیرے دوست، تیرے شاگرد اور یہ طلبا اور یہ لوگ جب اپنے والد کے لیے پڑھ کر بخشیں گے، امی کے لیے بخشیں گے اور اپنے دوستوں کے لیے بخشیں گے، وہ اگر گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ کہے گا پیچھے سے جو ثواب آئے گا میں اس کی وجہ سے تجھے بخش دوں گا اور بخش کر پھر تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے لمبا زمانہ قبر کا اس لیے رکھا تاکہ بعد والوں کے نیک اعمال کا ثواب آ جائے اور میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے اپنے دنیا سے جانے والوں کو بخشا کرو، ان کو صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچایا کرو، نفل نماز پڑھ کے ثواب بخشا کرو۔ کیوں؟ تمہارے ان نیک اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے کہ ان گناہ گار قبروں میں اس وجہ سے بخشے جائیں گے۔ کتنے لوگ بخشے گئے تو آج سے 70-80 سال پہلے فوت ہوا، مثلا ایک باپ فوت ہوا اور 70 سال پہلے ہوا، 80 سال پہلے، اب 70 سال تک اس کی اولاد نیک اعمال کر کے اس کے بعد اس کو بخشتی رہی، تو باپ گناہ گار بھی ہوگا تو بخشا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آخری بات، یہ باتیں قبر کی، آخرت کی، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بتاؤ نا، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھو سچی سچی بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا ہے، آپ سچی بتاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ لاہور میں کتنے اسکول ہوں گے، آپ گن نہیں سکتے، پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکول سارے ہوں گے۔ کیا اسکولوں کالجوں میں یہ باتیں بتائی جاتی، یہ پڑھائی جاتی؟ کیا ہم صرف دنیا کی زندگی ہے یا اس کے بعد کی زندگی ہے؟ قبر کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پل صراط کیا ہے، حساب کتاب کیا ہوگا اور قبر میں کیا کیا ہوگا، یہ تمام باتیں ہمیں پیش آنی ہے کہ نہیں آنی، آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تو اس کے علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ بولو۔ تو سکول مجھے وہ تعلیم دیتا ہے جو صرف دنیا میں کام آئے گی، پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں۔ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا آجا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، تو وہاں پتہ چلے گا وہاں سائنس ریاضی کام نہیں آئے گی، قرآن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ تم شوق سے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، شوق سے بچوں کو انجینئر بناؤ، شوق سے بچوں کو وکیل بناؤ، شوق سے اپنے بچوں کو افسر بناؤ، شوق سے ان کو آپ جو مرضی تعلیم دلواؤ، ضرورت ہے مگر اپنے بچے کو قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری قبر میں بھی سائنس کا ثواب نہیں جانا، ریاضی کا ثواب نہیں جانا، تمہاری قبر میں ثواب جانا ہے تو قرآن کا اور حدیث کا جانا ہے۔ کل آخرت میں کام آئے گا تو یہ قرآن کام آئے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے یہ تیرے 10 رشتہ دار ہیں، یہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا انہوں نے، تو سفارش کر، ہم تیری سفارش سے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والد کو کہے گا آ جاؤ، اور اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ نور کا تاج پہنائے گا۔ تو بتاؤ قبر میں اور آخرت میں کون سا علم کام آئے گا؟ قرآن اور حدیث کا۔ دنیا کی زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ بھی آپ کو سکول نہیں بتائے گا، یہ مدرسہ بتائے گا۔ یہ بتائے گا مدرسہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، کون سا کام کرنا کون سا نہیں کرنا، یہ مدرسہ بتائے گا۔ جب مدرسہ بتائے گا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ پھر مدرسے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں مدرسے کی ضرورت ہے ہاتھ سیدھا کھڑا کرو۔
جزاک اللہ. مجھے تو وضو نہ کرنا آتا اگر مدرسہ نہ ہوتا. مجھے استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا اگر مدرسہ نہ ہوتا. مجھے مدرسے نے بتایا کہ پیشاب کرنے کے بعد تو نے کیا کرنا ہے. تو نے پانی کے ساتھ دھونا ہے. تو نے اپنی جگہ کو صاف کرنا ہے. جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا وہ جتنے بھی خوشبو لگا لیں وہ پیشاب کرنے کے بعد وہ طہارت نہیں کرتے. ان کے اندر سے بدبو, جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے. یہ تو مدرسے سے بتانا ہے. مدرسہ مسلمان کی ضرورت ہے. مدرسہ ہر انسان کی ضرورت ہے. مدرسہ ہر جوان بوڑھے ہر بچے مرد عورت کی ضرورت ہے. یہ وہ دین کا علم ہے جس دین کے اوپر ہم چلیں گے تو دنیا بنے گی, قبر بنے گی, آخرت بنے گی. اسی اس دین کا علم حاصل کرو. اپنے بچیوں کو دین کا علم دلواؤ اور ان مدرسوں کو مضبوط کرو. یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج قرآن کے حافظ نہ آپ کو ملتے. اللہ نے سبب بنایا مدرسوں کو. حافظ قاری اور دین کے عالم اور مفتی ان مدرسوں سے تیار ہوتے. میں نے آپ کو جتنی دین کی باتیں بتائی ہیں آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہیں وہاں پر بولو. مثلا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. جب آپ پر نہانا فرض ہو جائے, مثلا آپ سوئے تھے, نیند میں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, آپ پر نہانا فرض ہو گیا, تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. بھلے آپ صابن لگاؤ, بھلے آپ بہترین شیمپو لگاؤ, جب تک آپ کلی نہیں کرو گے, ناک میں پانی نہیں ڈالو گے, آپ کا غسل نہیں ہوگا, آپ پاک نہیں ہوں گے, ناپاک رہیں گے. کتنی عورتیں مرد مسلمان ہیں ان کو یہ مسئلہ بتائیے. وہ سمجھتے ہیں خوشبو لگائی ہے, عطر لگایا ہے, نہانے میں شیمپو لگایا ہے, پاک ہے, حالانکہ وہ ناپاک ہے. ان کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں, مسجد میں آنا جائز نہیں. یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ یہ مولوی بتائے گا. اور یہ مسئلے آپ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو ہے. جو بیماری نہ ہو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. وکیل کی ضرورت جس سے مقدمہ لڑنا ہو, اللہ مقدموں سے بچائے, عدالتوں سے, تھانوں سے بچائے. جس کو نہ ضرورت پڑے اس کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں. آرکیٹیکٹ, سائنسدان, انجینئر کی ضرورت جس سے مکان بنانا ہے, عمدہ مکان بنانا ہے, ورنہ تو اپنے آپ لوگ بنا لیتے ہیں. تو ہر ایک کو ضرورت نہیں. مگر یاد رکھو مولوی کی ضرورت ہر ایک کو, کیونکہ ہر ایک کے ذمے ہے وہ حرام سے بچے, حلال کرے. ہر ایک پر نماز فرض ہے. نماز کے لیے وضو ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اور اس کو سب سے پہلے قیامت میں نماز کا پوچھا جائے گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ مدرسے کی تعلیم بتائے گا. تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, اس مدرسے کو مضبوط کرو. اور جب تک مدرسہ ہے اسلام ہے. جس دن مدرسہ نہیں ہوگا اسلام بھی نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام جب تک مدرسہ ہے اسلام کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ اور مولوی تیار کر دیتے ہیں. اس ایک سال میں ہم نے 75,000 قرآن کا حافظ تیار کیا ہے. ایک سال میں 75,000 قرآن کا حافظ ہمارے مدرسے میں. اور یہ تو عالم بن کر جا رہے ہیں. ایک سال میں تقریباً 35,000 عالم جو ایک سال میں تیار کر. ان کو پتہ ہے جب تک یہ مدرسہ باقی ہے اسلام باقی ہے. اس لیے مدرسے کو بدنام کرو, مولوی کو بدنام کرو. آپ کا رشتہ ہم سے توڑ دیں, جب توڑ دیں گے تو اسلام ہی ملے گا. علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو, علماء سے پوچھا کرو, علماء کے پاس آیا کرو, علماء کے پاس بیٹھا کرو, فارغ وقت میں آ کر ان سے مسئلے پوچھا کرو, قرآن پڑھا کرو. کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا, ہے مسلمان, مرنا نہیں ہے. کیا پتہ کب آنکھ بند ہو جائے. اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے میرے دوستوں امام بخاری نے مجھے اور آپ کو متوجہ کہ آخرت کی فکر کرو. اور آخرت بنتی ہے دنیا کی. آخرت
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا